میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ملک رؤف زبیر اور پروگرام ہے فلیش پوائنٹ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر، جو محمد علی جناح قائد اعظم نے یہ پیارا وطن ہمیں مہیا کیا، عطا کیا، ان کی کاوشوں کی وجہ سے ہم جو ہیں پاکستان جو ہے وہ مارد وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کا آغاز 1882 میں کیا اور اس کے بعد 1893 میں وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ روانہ ہو گئے، جہاں سے انہوں نے 1896 میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور بیرسٹر کی ڈگری حاصل کر کے وطن واپس آ گئے۔ بابائے قوم نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت سے کیا، تاہم 1913 میں محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ تو یہ جو شمولیت اختیار کی، اس میں وجوہات تھیں کہ جو کانگریس تھی، کانگریس میں قائد اعظم نے دیکھا کہ جو اس میں ہندوؤں کا راج تھا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ بہتری مطلب ہے، اس میں رہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی مطلب ہے بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ایک دور تھا کہ وہ چھوڑ کے جو ہے وہ چلے بھی گئے تھے یہاں سے ہندوستان سے واپس، تو یہاں سے خط لکھے، لوگوں نے ان کو واپس بلایا۔ تو انہوں نے جب مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، تو جب وہ ان کا جواہر لال نہرو تھا، اس نے نکات پیش کیے ایک، تو اس کے مقابلے میں 14 نکات جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیے۔ اس طرح جو 1930 میں آپ کی صحت جو ہے وہ خراب ہو گئی، اور 11 ستمبر سن 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کوشش کرتے رہے، وہاں پہ انگلستان میں گول میز کانفرنسوں میں آپ نے حصہ لیا، اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنا مطالبہ جو ہے مسلمانوں کے لیے پیش کیا، اور وہ انہوں نے جدوجہد کی، اور انگریزوں کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ جو مسلمان ہیں ان کو ایک الگ جو ہے وہ ریاست کی، ایک الگ ملک کی ضرورت ہے۔ تو یہ قائد اعظم ہی تھے جن کی کاوشوں سے ہمیں جو ہے وہ پاکستان ملا، مارز وجود میں آیا، اور آج ہم مسلمان ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب یوم پیدائش قائد اعظم محمد علی جناح پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے جو قائد اعظم نے پاکستان کے لیے رول ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک رؤف زبیر صاحب۔ آج کا دن پاکستانی قوم کے لیے مسرت و انبساط کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب آج سے 146 سال قبل کراچی میں خان کھولنے والا بچہ پاکستان کا بانی بنا، اور بر صغیر میں مسلمانوں کا قائد اعظم کہلایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کی شخصیت ہمہ پہلو شخصیت ہے، اور آپ کے بارے میں 100 موقع فراہم کیا۔ جی سر، کمرشل بریک ہے، کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو جاری رہے گی، کیونکہ جو ہے وہ کمرشل بریک کے بنا بھی ریڈیو کام نہیں کرتے۔
پہلے میری آواز نہیں آ رہی تھی، پھر سر کی آواز ایسے کوئی نہیں آ رہی، پہنچ میری ہے. ہاں جی منڈی بہاؤدین آ گیا ہے. کون کیا کیا کھائے گا؟ میں چکن پکوڑا 7 ادرک والی چائے. میں گرما گرم فش 7 مسالے والی چائے. اتنی ورائٹی کی یو فون 4G جو صرف 13 روپے میں ڈیلی لائٹ آفر سے دے 1 GB سوشل انٹرنیٹ، وہ بھی پورے دن کے لیے. آفر کے لیے ڈائل *2256# تاکہ ہر چہرے پہ یوں ہی سجتی رہے قیمتی مسکراہٹ، کیونکہ پاکستانی نیٹ ورک یو فون 4G کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. اگر آپ طرح طرح کے معالجوں سے علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں تو مایوسی چھوڑیے، کیونکہ صحت اور تندرستی کا خزانہ حیات دواخانہ آپ کو دیتا ہے ہر طرح کے علاج کی مکمل گارنٹی، جہاں پر ہر قسم کی بیماریوں کا تسلی بخش علاج، اور ہاں موٹاپے سے مکمل نجات حاصل کریں، وہ بھی چند روز میں. اپنا وقت اور پیسہ بچائیں، صرف حیات دواخانہ آئیں. یاد رکھیے، حکیم صاحب ہر روز صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک مریضوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں. ایڈریس سیٹلائٹ ٹاؤن چوک، مین روڈ، سرگودا. کانٹیکٹ نمبر 0321 125 0125 اینڈ 0304 111 2020. الائٹ بزنس اکاؤنٹ سے ان کو ملے بزنس کی ہر مشکل کا آسان حل اور بے شمار مفت سہولیات. فری آن لائن کیش ڈپازٹ اور وڈرال، فری آن لائن فنڈز ٹرانسفر، فری پے آرڈر، ڈیمانڈ ڈرافٹ. آپ بھی الائٹ بزنس اکاؤنٹ کھولیں اور بنا پریشانی اپنا بزنس چلائیں. الائٹ بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. بی او پی فورن سے کا نہیں کوئی بدل، کیونکہ پاکستان میں اب پہلی بار بی او پی فورن سے کر رہا ہے محنت کی کمائی ڈبل. تو پھر پیسہ ڈبل کرنے کے لیے بی او پی کے قابل اعتماد پارٹنرز کے ذریعے بیرون ملک سے اپنوں کو پیسے بھیجیں اور بذریعہ قرآن اندازی سارا سال پیسے ڈبل کرنے کا موقع جیتے. بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں گھر بیٹھے ریمیٹنس پائیں، جب چاہے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائیں اور جیتنے کے مواقع بھی 3 گنا زیادہ ہو جائیں، کیونکہ بی او پی فورن سے کا نہیں کوئی بدل. محنت کی کمائی کر دے ڈبل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. کیا آپ گنجے پن سے پریشان ہیں اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ خبر اب آپ کے لیے ہے. اب آپ کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے لاہور یا اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری ڈاکٹر حنزلہ ظفر اسکن اسپیشلسٹ، ہیئر ریسٹوریشن اسپیشلسٹ اب آپ کے شہر منڈی بہاؤدین میں معیاری اور سیف FUE بغیر کٹ اور ٹانکے کے ہیئر ٹرانسپلانٹ سروس مہیا کرتے ہیں. ڈاکٹر حنزلہ ظفر اسکن ہیئر اینڈ لیزر کلینک، مین روڈ نزد جنوبی گیٹ، پرانا سول ہاسپٹل، منڈی بہاؤدین. اپوائنٹمنٹ کے لیے 0348 145 8146 0331 484 7104 054 650 4955. حمزہ ٹاؤن پنجاب ڈیولپرز کے اعتماد کے ساتھ محفوظ سرمایہ کاری جو محض ایک سوچ تھی،
आज नजर के सामने है। कुशादा कारपेटेड सड़कें, फुल प्रूफ सिक्योरिटी। मंडी बहाउद्दीन के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के ज़ौक़ के ऐन मुताबिक जदीद सहूलियात से आरास्ता एक गेटेड कम्युनिटी जिसमें शामिल है कमर्शियल मार्केट, इमाम नफरोज मस्जिद, बच्चों के लिए अलहदा पार्क, सुई गैस, मिनी जू और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। एक ऐसी सोसाइटी जो दे आपके बच्चों को फुल सिक्योरिटी के साथ पुरसुकून रिहाइश। हमजा टाउन ने रखा है कदम तख्लीक के बदलते रूप में, जहां घर वाकई लगता है घर। आइडियल लोकेशन और खूबसूरत माहौल, एक नए तमद्दुन की पहचान। हमजा टाउन में 3, 5, 7, 10 मरला और 1 कनाल के खूबसूरत फुल्ली डेवलप्ड रिहायशी प्लाट्स मौजूद हैं। हमजा टाउन, ख्वाबों का एक नया जहां। अ प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब डेवलपर्स, रसूल खारिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0546 504361, 0546 504939, 034568987272, 0308 8307398। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद ज़ेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होंगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330 3545 up to 4। Welcome back after the commercial break। जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलक रोज़ दोपहर। और हम बात कर रहे हैं यौम पैदाइश कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान हैं, उस पे इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब। और सामीन, ज़िंदा कौमें जो हैं वो अपने मौसमों को याद रखती हैं और उनके दिन भी मनाती हैं। आज के दिन जो है वो पूरे मुल्क में तातील होती है, छुट्टी मनाई जाती है और केक भी काटे जाते हैं। अवाम जो लोग हैं हमारे, वो अपने कायद का जो है वो यौम पैदाइश वो बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ पूरे मुल्क में मनाते हैं। तो प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब, ये बातें तो अब हर मजमून में लिखी हैं। बच्चे जो हैं वो शुरू से ही पढ़ रहे होते हैं कि किस दिन जो है वो पैदा हुए, किस दिन जो है वो उनकी वफ़ात हुई और उन्होंने किस किस दिन क्या क्या जो है वो कौन कौन सी डेट को क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। सर, बात ये करूँगा कि वो पढ़े लिखे थे। देखें, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था इसका, पाकिस्तान का, तो वो देखें वहाँ से इंग्लिस्तान से उस दौर में पढ़ के आए थे। तो क्या आप समझते हैं कि कामयाबी के लिए जो तालीम है वो बहुत ही ज़रूरी नहीं होती? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। कामयाबी के लिए तालीम बेशक बहुत ज़रूरी है। और तालीम के साथ साथ जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमा में पाई जाती थी, वो ये था कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती थे। तालीम उस दौर में भी जो लोग अफोर्ड कर सकते थे, कायद-ए-आज़म चूँकि उनका एक रिच फैमिली से ताल्लुक़ था, अल्लामा इकबाल के पास वसाइल मौजूद थे, और जो बावसाइल अफराद थे उनके लिए तालीम तो उस वक्त भी इतनी इम्पोर्टेंट थी जितनी आज है। लेकिन चूँकि अगर हम तनासुब देखें तो उस दौर में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ना होने के बराबर थे। तो फिर उस सोसाइटी से आला तालीम हासिल करना, फिर बाहर से बढ़ के आना, यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी में जो सबसे बड़ा हाथ मैं समझता हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की कामयाबियों के पीछे तालीम के साथ साथ उनकी मेहनत थी। और मेहनत, आप बचपन ही से मेहनती थे। एक छोटा सा वाक़या सुनिए, मैंने एक बुक में पढ़ा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना जिस वक्त अभी मैट्रिक के स्टूडेंट थे, उस वक्त एक वाक़या राइटर लिखता है कि आप अपने कमरे में जो लालटेन थी उसके गिर्द कागज़ की कॉर्ड बनाकर रात को देर तक पढ़ रहे थे। आपकी सिस्टर मोहतरमा फातिमा जिन्ना अचानक उनकी आँख खुली तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई आपकी सेहत पहले ही कोई नहीं, अब शुरू से ही फ्रेल थे, बड़े दुबले पतले जिस्म के मालिक थे आप,
تو لہٰذا بہن نے یہ کہا کہ آپ کی چونکہ صحت اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ پڑھ پڑھ کے اپنی صحت کو مزید خراب کر لیں. تو آپ ذرا سنیے کہ اس وقت جو ایک میٹرک کے طالب علم تھے ان کا جواب کیا تھا جو ان کی محنت کو ظاہر کرتا ہے. انہوں نے کہا فاطمہ اگر میں پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا. یعنی محنت کا جو قائد اعظم ابھی بچپن سے تھے تو محنت ان کے اندر وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور اسی محنت کا نتیجہ تھا. قائد اعظم کی جو زندگی ہے اس کو ہم جو پولیٹیکل لائف اس کی میں بات کر رہا ہوں وہ دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ حصہ ہے کہ جس وقت آپ نے بطور ایک پولیٹیکل لیڈر یہاں بر صغیر کی سیاست میں قدم رکھا اور کانگریس کو آپ نے جوائن کیا. کانگریس جوائن کرنے کے بعد پھر آپ ایک الگ ملک کے حصول کے لیے جس وقت سرگرم عمل ہوئے تو وہ آپ کا دوسرا حصہ تھا زندگی کا کہ جس میں آپ نے پاکستان کی بات کی. اس سے پہلے والا جو حصہ ہے اس میں تو آپ نے بات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے. کانگریس ایک پیورلی ہندوؤں کی جماعت تھی. آپ اس میں شامل ہوئے اور مقصد کیا تھا کہ یہ جو ہندوستان ہے اس کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرایا جائے. یہ آپ کی زندگی کا پہلا فیز ہے. اچھا پھر اس کے بعد دوسرا فیز وہ ہے جس وقت ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ قائد اعظم انگلینڈ سے واپس آئے اور انہیں خطوط لکھ کر بلایا گیا. حضرت علامہ اقبال جو ہیں وہ خط لکھتے رہے. اچھا اس میں نا ایک بڑی اہم بات ہے جو یقیناً ہمارے سامعین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ جب علامہ اقبال نے آپ کو بہت خطوط لکھے دوسرے مسلمان جو لیڈر تھے انہوں نے بھی آپ کو خطوط لکھے تو آپ واپس نہیں آئے. محمد علی جناح یہاں سے مایوس ہو کر گئے تھے اس قوم سے مایوس ہو کر گئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ قوم خود ہی آزادی نہیں چاہتی اور اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت جو ہے نا وہ وقت کا ضیاع ہوگا. اچھا یہ آپ کے نظریات تھے جس وقت آپ یہاں سے مایوس ہو کر بددل ہو کر گئے. قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ آپ علامہ اقبال اور دیگر رہنماؤں کے بار بار کہنے کے باوجود نہیں آئے پھر اچانک ایک دن آپ ہندوستان واپس کیوں آ گئے. اب یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کے راوی ڈاکٹر سید صابر حسین ہیں جو کہ اپنے ایک پی ایچ ڈی کے مقالہ میں اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے ایک رات کو جس وقت آپ لندن کے ایک فلیٹ میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک ان کا جو کمرہ تھا وہ ایسے روشنی سے منور ہو گیا اور بھر گیا. تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جیسے میرے کمرے میں ایک جنبش سی ہوئی ہے حرکت سی ہوئی ہے زلزلہ سا آ جاتا ہے. تو میں اپنی اس نیند سے بیدار ہوا اور فلیٹ کا دروازہ کھول کے میں نے دوسرے فلیٹس کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ میرا وہم تھا کوئی ایسا زلزلہ یا کوئی ایسی جنبش نہیں ہے. میں واپس بیڈ پر آیا اور پھر اچانک میں نے یہی دیکھا یہ ایسی حالت میں نے دیکھی. پھر اس کے بعد میں دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن نہیں تھا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ میرا کمرہ نور سے بھر گیا اور جب اچانک میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک نورانی ہستی اپنے کمرے میں نظر آتی ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں بلا ساختہ پوچھتا ہوں آئیو تو وہ ہستی مجھے جواب دیتی ہیں کہ آپ یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد جناح یو آر وانٹیڈ ان انڈیا گو بیک آئی ایم ود یو اینڈ پاکستان ول بیکم انشاءاللہ. کہتے ہیں جب یہ الفاظ میرے کانوں میں بڑے یہ ڈاکٹر سید صابر حسین لکھتے ہیں اپنے پی ایچ ڈی کے مقالہ میں تو کہتے ہیں کہ میرا سارا وجود پسینے سے تر بتر ہو گیا اور میں اپنی قسمت پر نازاں تھا کہ یہ میری قسمت مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی دی گئی ہے. اور اسی دن اگلے دن اس رات کے بعد اگلے دن مسٹر جناح کسی کو بتائے بغیر کسی سے بات چیت کیے بغیر ہندوستان واپس تشریف لائے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت ان کا یہ دوسرا فیز شروع ہوا ہے تو اس فیز میں انہیں آپ نظر آئیں گے تاریخ میں آپ کو قائد اعظم محمد جناح نظر آئیں گے کہ وہ ایک اسلامی ریاست کی بات کرتے ہوئے. جی بالکل اس پہ بات جاری رہے گی. تو ہمارے ساتھ شمسہ چودھری صاحبہ نے جو ہیں وہ میسیج کیے ہیں وہ بہت دعائیں اور خوشی کا اظہار انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم کے جو یوم پیدائش ہے وہ زندہ قومیں ہمیشہ جو ہے وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں اور قائد ڈے کوئی ایسے جو مطلب ہے بڑے محسن ہوتے ہیں ان کو مناتی ہیں.
چودھری وقار انجم بسال صاحب ہیں، انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے۔ محمد آصف رانجھا صاحب ہیں، وہ بھی پروگرام سنتے ہیں اور سلام بھیجا ہے۔ محمد آصف رانجھا صاحب سر کو سلام کہہ رہے ہیں، اور تنویر احمد گوندل صاحب ہیں، وہ بھی پروفیسر ظہیر احمد ہنجراج صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں۔ جی سامعین، ایک کمرشل بریک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ہم بات کریں گے قائد اعظم پہ۔ ان کا یوم پیدائش ہے آج 25 دسمبر، جو پورے ملک میں جو ہے پوری عقیدت کے ساتھ والہانہ جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ Stay tuned. We'll be right back. Allied بزنس اکاؤنٹ کے ذریعے بزنس کریں آسانی کے ساتھ اور بے شمار مفت سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ مفت آن لائن رقم جمع کروانے اور نکلوانے کی سہولت، مفت چیک بک، مفت ڈیمانڈ ڈرافٹ اور پے آرڈر، مفت انٹرنیٹ بینکنگ، مفت آن لائن رقم کی منتقلی، مفت ای اسٹیٹمنٹ، اور اب ہر برانچ ہے آپ کی اپنی برانچ۔ مزید تفصیلات کے لیے ایلائڈ بینک کی ویب سائٹ abl.com وزٹ کریں یا 11122525 پر کال کریں۔ ایلائڈ بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ۔ رائل آرچ مارکی اینڈ ایونٹ کمپلیکس، منڈی بہاؤدین شہر کا پہلا اور سب سے بڑا ایونٹ کمپلیکس، ہزاروں افراد کی گنجائش پر مشتمل VIP ماحول، پڑھا لکھا بااخلاق عملہ، لذیذ اعلیٰ کوالٹی کے کھانے اور کراکری، ایئر کنڈیشن صاف ستھرا ماحول، آپ کے ذوق کے عین مطابق، وسیع و عریض کار پارکنگ۔ اگر آپ کم بجٹ میں اچھا ایونٹ پلان کرنا چاہتے ہیں تو رائل آرچ آپ کا سب سے بہترین انتخاب ثابت ہوگا۔ کانفرنس، بزنس میٹنگ، برتھ ڈے پارٹی، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں۔ افتتاح کی خوشی میں خصوصی ڈسکاؤنٹ حاصل کریں۔ رائل آرچ مارکی اینڈ ایونٹ کمپلیکس، پروجیکٹ بائی نواز گروپ، منڈی بہاؤدین روڈ، لیدر کلا، حالیہ۔ رابطہ نمبر 0325 771 75 55 0336 771 75 55۔ بہترین کنیکشن وہی ہے جو کرے انٹرنیٹ کی ہر نیڈ پوری، جیسے یو فون 4G جو صرف 13 روپے میں ڈیلی لائٹ آفر سے دے 1 GB سوشل انٹرنیٹ، وہ بھی پورے دن کے لیے۔ آفر کے لیے ڈائل *2256# تاکہ ہر چہرے پہ یوں ہی سجتی رہے قیمتی مسکراہٹ، کیونکہ پاکستانی نیٹ ورک یو فون 4G کے لیے سب *22 ثابت لاگو ہے۔ ہدیہ میڈیکل کمپلیکس اینڈ ڈائلائسس سینٹر، اب آپ کو لاہور یا اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کے شہر منڈی بہاؤدین میں ڈاکٹر محمد فاہد غوری یورولوجسٹ شام 5:30 بجے سے 8:30 بجے تک بذریعہ لیزر گردہ مثانہ غدود کا آپریشن بغیر چیرے کے کریں گے۔ نیز گردے واش کرنے والی نالی انتہائی مناسب ریٹ پر ڈالی جاتی ہے۔ پیشاب میں خون آنا، بار بار پتھری بننا، مردانہ بانجپن کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نشرا چائلڈ اسپیشلسٹ، بچوں میں سوکھڑا پن، ہڈیوں کی کمزوری، خون میں کمی، بھوک نہ لگنا، پیدائشی شوگر، نمونیا، ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر امائمہ فاروقی فزیو تھراپسٹ، ہڈیوں، جوڑوں، گھٹنوں، پیٹھ کا درد، عرق النساء، پیدائشی معذوری کا تسلی بخش معائنہ اور علاج کرتی ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ یاسین کلینکل سائیکالوجسٹ، ڈپریشن، گھریلو ناچاکی، اداسی، بے چینی، خوف، غم اور بے ہوشی کے دورے جیسے مسائل کا علاج کرتی ہیں۔ ہدیہ میڈیکل کمپلیکس نزد ڈاکخانہ روڈ، منڈی بہاؤدین، 0546 513 686 0546 513 681 0337 7513 686۔ منڈی بہاؤدین میں سب سے قدیم اور اعتماد کا واحد نام الاعتماد ریئل اسٹیٹ۔ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں منڈی بہاؤدین میں زرعی رقبہ، مناسب قیمت پر دکان یا کوئی شاندار کوٹھی یا مکان، تو آپ کا انتخاب ہونا چاہیے صرف اور صرف الاعتماد ریئل اسٹیٹ۔ خرید و فروخت کا بااعتماد ادارہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ دھوکہ دہی اور فراڈ سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہم پر اعتماد کیجیے اور پھر سکون کی نیند سو جائیے۔ الاعتماد ریئل اسٹیٹ، حالیہ روڈ نزد کرسٹل میرج ہال، منڈی بہاؤدین۔ ڈائریکٹر وقاص احمد سربندی، 0341 1358 982۔ حاجی انصر جاوید انجم، 0321 775 5596۔ الاعتماد ریئل اسٹیٹ، کیونکہ جب کام ہو اعتماد کا تو انتخاب ہونا چاہیے الاعتماد ریئل اسٹیٹ کا۔ حمزہ ٹاؤن، پنجاب ڈیولپرز کے اعتماد کے ساتھ محفوظ سرمایہ کاری جو محض ایک سوچ تھی، آج نظر کے سامنے ہے۔ کشادہ کارپیٹڈ سڑکیں، فول پروف سیکیورٹی،
मंडी बहाउद्दीन के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के ज़ौक़ के ऐन मुताबिक जदीद सहूलियात से आरास्ता एक गेटेड कम्युनिटी जिसमें शामिल है कमर्शियल मार्केट, इमान नफरोज मस्जिद, बच्चों के लिए अलहदा पार्क, सुई गैस, मिनी ज़ू और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। एक ऐसी सोसाइटी जो दे आपके बच्चों को फुल सिक्योरिटी के साथ पुरसुकून रिहाइश। हमजा टाउन ने रखा है कदम तख्लीक के बदलते रूप में, जहां घर वाकई लगता है घर। आइडियल लोकेशन और खूबसूरत माहौल, एक नए तमद्दुन की पहचान। हमजा टाउन में 3, 5, 7, 10 मरला और 1 कनाल के खूबसूरत फुल्ली डेवलप्ड रिहायशी प्लाट्स मौजूद हैं। हमजा टाउन, ख्वाबों का एक नया जहां। अ प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब डेवलपर्स, रसूल खारिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0546 504361, 0546 504939, 034568987272, 0308 8307398। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद ज़ेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330 3545 002 up to 4। Welcome back after the commercial break. जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107, प्रोग्राम है फ्लैश पैड। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊफ ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब। हम बात कर रहे हैं योम पैदाइश कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान पर। सर ज़हीर साहब, आप देखते हैं आज के दौर को, किसी भी कौम को जगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है कि लोगों को, अवाम को एहसास ही नहीं होता है कि हमारी जो है वो क्या, मतलब वो शहरियों के हकूक़ क्या हैं, हमारे हकूक़ क्या हैं। लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। बस लोग ये समझते हैं कि हमने कमा लिया, खा लिया, बस ज़िंदगी गुजर रही है, जैसे गुजर रही है गुजरती रहे। तो लोगों को ये बताना कि आप जो हैं वो एक अजीम कौम है, आपके ये हकूक़ हैं, तो उस वक्त भी इंतहाई मुश्किल होगा। आज के दौर में नहीं हो सकता। उस वक्त, आज तो ज़्यादा उस दौर के मुकाबले में तो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तालीम ज़्यादा है। उस वक्त तो लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। आज से, यानी कि इतने साल अरसे पहले की ये बात है। और मेरे ख़्याल में उस वक्त जो हमारे उलमा इकराम थे, वो मैंने वो भी तहरीक में पढ़ा कि कोई अच्छा साथ नहीं दे रहे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, एक बात तो ये है कि जो उस दौर में लोग थे, यकीनन आज के दौर के निस्बत बहुत कम पढ़े लिखे थे, बल्कि ना होने के बराबर पढ़े लिखे थे उनमें। और दूसरी बात ये है कि जो लोग वहाँ उस दौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर क़यादत थे, जिद्दोजहद आज़ादी में शामिल थे, उनकी तादाद ना होने के बराबर है। आप अगर मेजॉरिटी को देखते हैं तो ये जो मेजॉरिटी है ये उस वक़्त भी इसी तरह थी कि इनको अपने हकूक़ का ख्याल नहीं था। जो लोगों की अक्सरियत है उस वक़्त भी इसी तरह थी कि उनको अपनी रोज़ी रोटी के चक्रों से फुर्सत नहीं थी। उस वक़्त भी हमारी कौम ऐसी थी कि जिन्हें आज़ादी की कोई ऐसी जिसे टेंशन कहते हैं वो नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें उसमें चंद ऐसे लीडर्स थे मुसलमानों के, चंद ऐसे राइटर्स थे, चंद ऐसे लोग थे कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए लोगों में आगाही पैदा करने की कोशिश की। और यकीनन ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ शख्सियत थी, आपकी सहर अंगेज़ क़यादत थी, जिसकी बिना पर ये इतना बड़ा मुल्क जो है वो हासिल कर लिया गया। एक तरफ हम देखते हैं कि जो अंग्रेज़ था, जो ज़ाहिर है कॉलोनाइज़र था, यहाँ पर 90 साल उसने हुकूमत की थी, तो वो भी बड़ा कनिंग, मकार और चालाक किस्म का था, अय्यार था। मुसलमानों को यकीनन वो आज़ादी की तरफ नहीं जाने देना चाह रहा था। और जो उस वक़्त हिंदू थे वो भी, ज़ाहिर है हिंदू को बनिया कहा जाता है, वो बड़ा मकार था। उसकी भी ख्वाहिश थी कि जो मुसलमान हैं इनको अलग
वतन न दिया जाए बल्कि इसके साथ ही वो रहे। अच्छा, फिर उस वक्त जो उलमा हैं, उलमा में से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सारे नहीं, एक तबका था उलमा का जो गांधी की क़यादत पर, नेहरू की क़यादत पर तो फ़ख्र करता था, मगर कायद आज़म को काफ़िर आज़म कहता था। ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है, मगर ये तारीख़ी हकीकत है कि उलमा का एक ग्रोह, और अनफॉर्चुनेटली उसी उलमा के उस ग्रोह से, तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आज पाकिस्तान के ठेकेदार बने बैठे हैं। मगर सर यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आप फिर इतराज़ करेंगे कि देखिए वो अपनी उस वक्त भी सीटें पक्की कर रहे थे, यानी कि उनको बिल्कुल अपनी कौम का, अपने नज़रिए का, दो कौमी नज़रिए का या मुसलमानों के हकूक़ का बिल्कुल एहसास या अंदाज़ा नहीं था। सिर्फ ऐसे लीडर भी उस वक्त मौजूद थे जिनको सिर्फ अपनी जो है वो हुकूमत से प्यार था, जिस तरह आज भी जो है वो लोगों के, अवाम के हकूक़ जो हैं वो पसे पर्दा, पसे पुष्ट डाल के अपनी जो है वो सीटें पक्की की जाती हैं, कुछ ले दे के काम चलाया जाता है। बिल्कुल ऐसे लोग उलमा में शामिल थे, और मैं बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि एक वाक़या है कि जब इन उलमा ने, जो क़याम पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ थे और कौम की जो बुनियाद है वो मुल्क पर रख रहे थे, मज़हब पर नहीं रख रहे थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया, और उस जलसा में इन्होंने गांधी जी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया, और गांधी को अपनी मस्जिद में बुलाकर, अपने मरकज़ में बुलाकर कायदे आज़म के ख़िलाफ़ नारे लगवाए। ये उलमा का एक ग्रोह था। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो उलमा मशाइख की एक बहुत बड़ी एक तादाद थी कि जिन्होंने कायदे आज़म का साथ दिया। मिसाल के तौर पर तारीख़ इस बात को भी नहीं भूलती कि जब इंडिया के शहर बनारस में इन उलमाए मशाइख की तरफ से एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख ने हिस्सा लिया था। ख़ास तौर पर पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, उन्होंने वहाँ पर एक फतवा जारी किया था, और फतवा ये जारी किया था कि जो बंदा, जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट ना दे, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। दूसरा रोल ये था उलमा का। उलमा और मशाइख एक तरफ ये थे कि वो कायदे आज़म की मुखालफत कर रहे हैं, कायदे आज़म को काफ़िर आज़म कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये थे कि वो ये फतवे जारी कर रहे हैं कि जो कायद का साथ नहीं देगा, जो मुस्लिम का साथ नहीं, मुस्लिम लीग का साथ नहीं देगा, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। लेकिन सर जब अपने ही जो हैं वो इतनी मतलब मायूस तो हो जाता है ना, जब अपने ही जो है वो अपने मतलब अपने काज को ना पहचान रहे हों और दूसरे मुखालफिन का, दुश्मनों का साथ दे रहे हों, तो मायूसी तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो कायदे आज़म को तो जितना भी सराहा जाए उतना कम है। यकीनन अगर उस वक़्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना न होते तो ये जो कौम थी, ये जो लोग थे, ये जो आवाम थे, और ये जो नाम नहाद उलमा थे, ये कभी भी पाकिस्तान न बनने देते। ये पॉसिबल ही नहीं था। देखें ना, आप जरा हिस्ट्री को देखें, ये कत्लो गारतगरी पाकिस्तान में कब हुई है? जब माइग्रेशन हुई है। माइग्रेशन की तो बात ही जो है वो इतना दर्दनाक, कितना इस ज़मीन पे जो है इसको लहू लहान कर दिया गया, पानी की जगह लहू से वो सैराब किया गया। इससे पहले जो तहरीक पाकिस्तान चली है उसमें हमारे लीडर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, कोई शक नहीं इसमें, अवाम ने भी कुर्बानियाँ दी हैं कुछ लेवल पर। एक्चुअली जो दो कौमी नज़रिया है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर इसी खित्ता अर्ज़ी में मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की है, अक़लियत में होकर। अक्सरियत तो हिंदुओं की थी पहले दिन से, क्योंकि ये हिंदुस्तान था ही हिंदुओं का, और यहाँ पर अक़लियत में मुसलमान थे, मगर इन्होंने हुकूमत की किस बुनियाद पर की? इंसाफ की बुनियाद पर की। उन्होंने किसी के हुकूक सबूताज नहीं किए, उन्होंने सबको अपनी अपनी जगह पर उनके अकायद, उनके मजहबी अकायद के मुताबिक उनको ज़िंदगी बसर करने दी, उनकी जान और माल की हिफाजत की। अच्छा, जब ये जो हमारे हुक्मरान थे ये आपस में लड़ पड़े, पहले इनका नज़रिया ये था कि इंसाफ के लिए हुकूमत की जाए, जब तक इंसाफ के लिए हुकूमत करते रहे तो काम चलता रहा। अय्याशियों में भी तो पड़ गए थे ना सर, जब अय्याशियों में पड़े तो बेड़ा गर्क हो गया। इन्होंने एक दूसरे के साथ खींचातानी शुरू कर दी, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया, और यहाँ बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को कैदी बना रहा है। उस वक्त फिर इनको, अब आपको याद होगा कि ये जो कोलकाता में एक छोटी सी एक दुकान बनाई गई थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था, ये पहली ईंट थी, कारोबार करने आया था। पहली ईंट थी। यहाँ से कमर्शियल ब्रेक है, बात जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब पे, चूँकि उनका योम पैदाइश है, जारी रखेंगे।
ایک کمرشل بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Stay tuned. We'll be right back. منڈی بہاؤدین کی سب سے معروف اور پرانی دکان حاجی اسلام دین مونگ پھلی والے. بیرون ملک کے لیے اعلیٰ کوالٹی کا چلغوزہ اور پستہ بھی دستیاب ہے. ہمارے ہاں ملتے ہیں ہر قسم کے اعلیٰ کوالٹی کے مربع جات, مسالہ جات, پاکستان کی سب سے اعلیٰ کوالٹی کی مونگ پھلی, ریوڑی اور دیگر ڈرائی فروٹ. نکاح اور دیگر تقریبات کے لیے بنے بنائے پیکٹس بھی دستیاب ہیں. اگر آپ اپنے پیاروں کو بیرون ممالک اعلیٰ کوالٹی کا چلغوزہ بھجوانا چاہتے ہیں تو آپ کا انتخاب ہونا چاہیے صرف حاجی ملک اسلام دین مونگ پھلی والے, کیونکہ ہمارے پاس ملتا ہے منڈی بہاؤدین میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا چلغوزہ. پروپرائٹر حافظ محمد رضوان, حافظ وائل حسان, حاجی ملک اسلام دین مونگ پھلی والے, فوارہ چوک, صدر بازار, منڈی بہاؤدین. برائے رابطہ 0540 50 56 62, 0333 844 18 14, 0333 583 34 50. رائل آرش مارکی اینڈ ایونٹ کمپلیکس منڈی بہاؤدین شہر کا پہلا اور سب سے بڑا ایونٹ کمپلیکس. ہزاروں افراد کی گنجائش پر مشتمل VIP ماحول, پڑھا لکھا بااخلاق عملہ, لذیذ اعلیٰ کوالٹی کے کھانے اور کراکری, ایئر کنڈیشن صاف ستھرا ماحول, آپ کے ذوق کے عین مطابق, بسیوریز کار پارکنگ. اگر آپ کم بجٹ میں اچھا ایونٹ پلان کرنا چاہتے ہیں تو رائل آرچ آپ کا سب سے بہترین انتخاب ثابت ہوگا. کانفرنس, بزنس میٹنگ, برتھ ڈے پارٹی, شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں. افتتاح کی خوشی میں خصوصی ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. رائل آرچ مارکی اینڈ ایونٹ کمپلیکس, پروجیکٹ بائی نواز گروپ, منڈی بہاؤدین روڈ, لیڈر کلا, حالیہ. رابطہ نمبر 0325 771 75 55, 0336 771 75 55. بہترین کنیکشن وہی ہے جو کرے انٹرنیٹ کی ہر نیڈ پوری, جیسے یو فون 4G جو صرف 13 روپے میں ڈیلی لائٹ آفر سے دے 1 GB سوشل انٹرنیٹ, وہ بھی پورے دن کے لیے. آفر کے لیے ڈائل *2256# تاکہ ہر چہرے پہ یوں ہی سجتی رہے قیمتی مسکراہٹ, کیونکہ پاکستانی نیٹ ورک یو فون 4G کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو. شاید تو ضوابط لاگو ہیں. جب ظفر شیر پارٹی کا ڈھول بجتا ہے تو زمانہ رقص کرتا ہے. ظفر شیر ڈھول پارٹی اب آپ کے شہر منڈی بہاؤدین میں نیو ٹریننگ پلیٹ ساؤنڈ کے ساتھ. ظفر شیر ڈھول پارٹی ایوارڈ یافتہ ہمارے ہاں موجود ہیں. VIP ڈھول سسٹم بے شمار فلموں اور گانوں میں آپ ہمارے ڈھول کی تھاپ پہلے ہی سن چکے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ہی ہمارے معیار کی ضمانت ہے. ظفر شیر ڈھول پارٹی اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کو خوبصورت بنائیں. ہم بنائیں گے آپ کے جیب کے شاندار جشن کو یادگار. میز, پارٹی یا کسی بھی قسم کے فنکشن کے لیے ایڈوانس بکنگ جاری ہے. پروپرائٹر ظفر شیر ڈھول ماسٹر. رابطہ نمبر 0345 0429 329. سمی ڈھول ماسٹر, اجمل ڈھول ماسٹر, لیاقت ڈھول ماسٹر. ایڈوانس بکنگ جاری ہے. ایڈریس نزد ٹیکسی اسٹینڈ پھاٹک, ریلوے روڈ, منڈی بہاؤدین. اگر آپ طرح طرح کے معالجوں سے علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں تو مایوسی چھوڑیے, کیونکہ صحت اور تندرستی کا خزانہ حیات دواخانہ آپ کو دیتا ہے ہر طرح کے علاج کی مکمل گارنٹی, جہاں پر ہر قسم کی بیماریوں کا تسلی بخش علاج, اور ہاں موٹاپے سے مکمل نجات حاصل کریں, وہ بھی چند روز میں. اپنا وقت اور پیسہ بچائیں, صرف حیات دواخانہ آئیں. یاد رکھیے, حکیم صاحب ہر روز صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک مریضوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں. ایڈریس سیٹلائٹ ٹاؤن چوک, مین روڈ, سرگودا. کانٹیکٹ نمبر 0321 125 0125 and 0304 111 2020. 0125. Gharnata Future Consultants, Student Consultants, Travel and Tours. Gharnata Student Visa Consultancy. دنیا بھر میں ٹاپ ریٹنگ کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کی سہولت. غرناطہ ٹریولز, تمام ایئر لائنز کی ٹکٹوں کی فوری فراہمی. غرناطہ ٹورز, مختلف ممالک کے ٹورسٹ ویزا کی اسپیشل آفرز. غرناطہ فیوچر کنسلٹنٹس, مکمل لیگل پروسیس کے ساتھ آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ہر قدم آپ کے ساتھ, شاندار روایات کے امین. غرناطہ فیوچر کنسلٹنٹس آپ کا بہترین انتخاب. غرناطہ فیوچر کنسلٹنٹس, پرانا رسول روڈ, نزد غوثیہ مسجد, منڈی بہاؤدین. For contact 0546
509574 up to 5. हमजा टाउन पंजाब डेवलपर्स के एतमाद के साथ महफूज सरमायाकारी जो महज एक सोच थी आज नजर के सामने है। कुशादा कारपेटेड सड़कें, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मंडी बहाउद्दीन के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के ज़ौक़ के ऐन मुताबिक जदीद सहूलियात से आरास्ता एक गेटेड कम्युनिटी जिसमें शामिल है कमर्शियल मार्केट, इमान नफरोज मस्जिद, बच्चों के लिए अलहदा पार्क, सुई गैस, मिनी जू और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। एक ऐसी सोसाइटी जो दे आपके बच्चों को फुल सिक्योरिटी के साथ पुरसुकून रिहाइश। हमजा टाउन ने रखा है कदम तख्लीक के बदलते रूप में, जहां घर वाकई लगता है घर। आइडियल लोकेशन और खूबसूरत माहौल, एक नए तमद्दुन की पहचान। हमजा टाउन में 3, 5, 7, 10 मरला और 1 कनाल के खूबसूरत फुल्ली डेवलप्ड रिहायशी प्लाट्स मौजूद हैं। हमजा टाउन, ख्वाबों का एक नया जहां। अ प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब डेवलपर्स, रसूल खारिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0546 504361, 0546 504939, 0345689872, 0308 8307398। मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आए और मुकम्मल इलाज पाए। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 and 0304 111 2020. Welcome back after the commercial break. वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलिक रोज़ुबैर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब। हम बात कर रहे हैं यौम पैदाइश कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान पर, और हमारे साथ अब्दुल रज़ाक साहब हैं। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे जो हैं वो स्टिकर भेजे हैं। मज़हर इकबाल गोंदल साहब हैं शहीदां वाली से, सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और मोहम्मद आसफ़ रांझा साहब हैं। मोहम्मद आसफ़ रांझा साहब, आपका क्वेश्चन शामिल करता हूँ। और सिंगर जमशेद हैं हमारे साथ, और काशिफ अली साहब हैं। सज्जाद अहमद गोंदल काकोआना, सरफराज अहमद खान हेला से, अल्ताफ़ रांझा साहब, शाहिद इमरान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, तनवीर अहमद गोंदल साहब, आफ्ताब साहिल साहब, और शमसा चौधरी साहबा हैं। मोहम्मद चौधरी वकास अंजम बुसाल हैं। मोहम्मद आसफ़ रांझा साहब हैं, और ओन अब्बास साहब हैं। अब्दुल रज़ाक जी, क्वेश्चन शामिल करता हूँ जी। मोहम्मद आसफ़ रांझा साहब ने भेजा है कि सर ज़हीर से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क़याम पाकिस्तान से पहले कौम ज़वाल का शिकार थी और बिल्कुल बिखरी हुई थी। कायद-ए-आज़म ने 2 कौमी नज़रिया पर अमल करते हुए कौम को यकजा किया और शब व रोज़ की मेहनत से पाकिस्तान हासिल कर लिया। आज अगर देखा जाए तो आज भी कौम ज़वाल पजीर है, मजहबी, लिसानी, इलाकाई इंतशार का शिकार है। उलमा, सियासतदान और अदारे मुल्क को मजबूत करने की बजाय खोखला कर रहे हैं, क्योंकि सब ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हम एक मजबूत कौम बन सकें? इसके साथ मेरा भी यही क्वेश्चन है कि आज भी क्या आप समझते हैं कि कायद की ज़रूरत नहीं है? जी आसफ़ रांझा साहब, आपने बड़े अहम मसले की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई है, और यही आज का सबसे बर्निंग क्वेश्चन है कि आज हम इस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में होने के बावजूद हम मुख्तलिफ़ ग्रोहों में, लसानी, फ़िरका वराना, सियासी और ढेर सारे ग्रोहों में हम तक़सीम हैं। हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। तो जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक्त भी हमारे हालात ऐसे ही थे।
میں سمجھتا ہوں کہ حالات شاید اب اس سے بدتر ہیں جو پہلے تھے، اور اس کے کئی عوامل ہیں جن کا کسی تفصیلی نشست میں ضرور جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں قائد اعظم کے حوالے سے اگر آپ کے سوال کو دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ قائد اعظم نے 2 قومی نظریہ پر اس قوم کو اکٹھا کیا۔ اس 2 قومی نظریہ میں علامہ اقبال رحمت کی شاعری، آپ کی تعلیمات کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور علامہ اقبال اگر ہم ان کی تعلیم کو سمجھ سکتے ہوں، اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے قومی شاعر کی تعلیمات سے بھی بالکل غافل ہیں۔ علامہ اقبال نے قوم کا تصور دیا تھا، اور یہ قوم کا تصور جو ہے وہ انہوں نے مذہب کی بنیاد پر دیا تھا۔ ان کا ایک فارسی کا شعر ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہمیں اوست گر باغ رسیدی تو بابو نہبی است، کہ ایک مسلمان کی منزل، اس کا منشور، اس کا مقصد، اس کا ملجا و ماوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو وہ ابو لہب کی طرح ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہوئے بھی، آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی آپ پر ایمان نہ لا سکا۔ اور یہ جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ قوم کو یکجا کرنے کی واحد یہ سینٹرل ایکسس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والیانہ محبت اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم ایک قوم ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم ایک قوم بن جائیں تو پھر ہمیں اپنی اس قوم کا منشور جو 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا گیا تھا، اگر ہم اس پر عمل کر لیں، اپنے منشور کو سامنے رکھیں، تو پھر نہ کوئی فرقہ رہے گا، نہ کوئی گروہ بندی رہے گی، نہ یہ جو ہماری کرپشن کے اور یہ جو بددیانتی کے ہمارے چرچے ہیں پاکستان کے، یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اور آج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، قائد اعظم کی زندگی ہم سب پاکستانی کے لیے ایک کھلی کتاب ہے۔ اگر آپ ایک سیاسی لیڈر کی اس بصیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ایک ملک کو حاصل کر کے اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے، تو آپ قائد اعظم کی سیاسی زندگی کا مطالعہ کر لیجیے۔ اگر آپ قائد اعظم کی ویژنری لائف کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قائد اعظم کے جو مکالمات ہیں، قائد اعظم کی جو سپیچز ہیں، قائد اعظم کے جو ان کے ساتھ ڈیبیٹس ہیں انگریزوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، ان کا مطالعہ کر دیکھیے۔ سب سے بڑی بات جو آپ کو اہم بات نظر آئے گی ان میں سے ایک یہ ہے کہ قائد اعظم نے سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے یہ پولیٹیکل جو سٹیٹمنٹس آج ہمارے سیاستدان دیتے ہیں انہوں نے کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی۔ قائد اعظم اپنے کسی بھی کام سے پہلے اس پر کئی دفعہ سوچتے، غور کرتے، اور پھر جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتے تو یو ٹرن نہیں لیا کرتے تھے۔ ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ ایک دفعہ گاندھی کے ساتھ کسی معاملے پر کوئی ایگریمنٹ ہو رہا تھا، مختلف لوگ وہاں پر موجود تھے، قائد اعظم ایک عدسہ استعمال کرتے تھے آئی سائٹ ویک ہونے کی وجہ سے ایک آنکھ سے، تو انہوں نے وہ ایسے عدسہ پکڑا، سائن کرنے لگے تو وہ عدسہ سلپ ہوا، نیچے گر گیا۔ تو گاندھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک بڑا مخصوص سٹائل تھا ہنسنے کا، تو گاندھی ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ مسٹر جناب آج تو جھکنا ہی پڑے گا۔ جب یہ بات قائد اعظم نے سنی تو انہوں نے اپنا بڑا سا بھاری برکم بوٹ والا جو پاؤں تھا اٹھایا اور عدسے پر دے مارا، وہ چکنا شروع ہو گیا، کوٹ کی جیب سے دوسرا عدسہ نکالا اور دیکھ کر سائن کر دی۔ اب یہ ذرا غور کیجیے کہ یہ ان کا ایک سٹائل ہے کہ وہ دشمن کے سامنے جھکنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ اچھا، پھر ان کی صداقت، دیانت، ان کی جو پنکچویلٹی ہے، ہزاروں مثالیں بڑی ہیں تاریخ میں، آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ مثال کے طور پر جس وقت وہ بطور وکیل کسی کورٹ میں جاتے تھے تو وہاں پر میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو وہ ججز سے وہ کہا کرتے تھے کریکٹ یور واچز مسٹر جناح ہیز کم، ٹائم کی اتنی پابندی۔ اور ایک اور واقعہ سنیے کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح تھا، ہمارے پرائم منسٹر اس وقت لیاقت علی خان تھے، قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل اس کے چیف گیسٹ تھے، تو وہ سٹیج پر جو گیسٹ کی چیئرز تھیں ان میں وہ سٹیج پر رکھی گئی تھی، باقی مجمع آ چکا تھا اور اس کا ایک مخصوص ٹائم تھا۔ قائد اعظم جب اس وقت اپنے ٹھیک ٹائم پر پہنچتے تھے، جب وہ اپنی کرسی پر براجمان ہوئے
تو 2 منٹ کے انتظار کے بعد انہوں نے اپنی کلائی پر بدی کھڑی کو دیکھا اور انتظامیہ کے ایک بندے کو بلایا، اس سے کہا کہ اسٹیج کی ساری کرسیاں اٹھا دو۔ وہ بندہ کہنے لگا جناب وزیر اعظم فلاں فلاں، میں کہہ رہا ہوں اٹھا دو۔ انہوں نے کرسیاں اٹھوا دی اور ہماری بڑی بڑی جو ڈگنیٹریز تھیں اس وقت کی، انہیں وہ سارا جلسہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنا پڑا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ پنکچوئلٹی کی ایک مثال ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں پر کوئی سیاستدان ہو، کوئی مذہبی لیڈر ہو، کوئی بڑا افسر ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی بھی جس کے نام کے ساتھ تھوڑا سا بھی کوئی دم چلا ہے، تو اگر 10 بجے کا ٹائم ہے تو 12 بجے تو جناب موصول پہنچے گا، 12 بجے بھی بڑی مشکل سے وہ پہنچے گا۔ پنکچوئلٹی نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیں جا کر اپنے آفیسز کو دیکھ لیں کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں لیٹ آنے پر فخر کرتے ہیں، ہمارے جو یہ لوگ ہیں یہ پتہ نہیں سمجھتے کہ جتنی دیر سے بھی بندہ آتا ہے اتنی اس کی بڑی عزت بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہماری موجودہ جو نارمز ہیں، ان کو اگر قائد کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور ان کو فالو کر لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنے زوال کے اسباب ہیں ہمارے ملک میں یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی ایسی لیڈرشپ مل جائے کہ جو ہمیں اکٹھا کر سکے، ہمیں ہماری اس اصلی تعلیمات کی طرف واپس لے جا سکے، تو پھر یقیناً ہم ایک قوم بن سکتے ہیں۔ اور جب قوم بن جائیں گے تو پھر قومی نصب العین کے مطابق ہم اکٹھے ہو کر اپنی اس جو زوال پذیری ہے اس کو ہم اپنی ترقی میں منتقل کر سکیں انشاءاللہ۔ جی ایڈوکیٹ بلال رانجھا صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہینا بٹ صاحبہ نے بہت اچھے اچھے میسیج کیے ہیں اور سر ظہیر کو اور مجھے سلام بھیجا ہے، اور مبشر احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور مظہر اقبال گوندل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا وہ پورا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ مظہر اقبال گوندل صاحب وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اور سامعین، آج بھی جہاں پہ ہمارا ملک پورا سٹرکچر ہی آپ دیکھ لیں، پورا ڈھانچہ ہی جو ہے وہ کرپشن کا اور گڑبڑ کا شکار ہے، ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ہمارے اداروں کو دیکھ لیں، اور خود جو عام ہر انسان ہے اس کو دیکھ لیں، تو وہ ہر کوئی ہی تقریباً تھوڑا سا ہٹا ہوا نظر آتا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ قائد اعظم کی ضرورت ہے، بہترین لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ جس دن کوئی ایک لیڈر پیدا ہو گیا تو وہ قوم کو انشاءاللہ جگا بھی لے گا، متحد بھی کر لے گا، اور اس ہجوم سے تبدیل کر کے قوم بنا لے گا انشاءاللہ۔ پاکستان جو ہے وہ اس کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جو کلمے کے نام پہ ملک بنا انشاءاللہ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے، ایک عظیم جو ہے وہ کام کے لیے ملک بنایا گیا ہے۔ بے شک یہ ایک قوم بھی پاکستانی جو ہے ایک عظیم قوم ہے۔ ٹھیک ہے کہ برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ہے اسی قوم نے اپنے جو ہے وہ جسم پہ بم باندھ کے جو ہے وہ قربانیاں بھی دی ہیں۔ تو آج کے دن جو ہے وہ آپ سے یہ بھی التماس کروں گا کہ چونکہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے ایک عظیم لیڈر تھے، ہمارے قائد تھے، آپ لوگ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد 3 بار اور درود شریف پڑھ کے اور جو کچھ پڑھ سکتے ہیں ان کی روح کو احصال ثواب ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ایک مسلمان ملک کے مسلمان شہری ہیں، تو انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہماری طرف سے پہنچنا چاہیے۔ تو یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ کیسا لگا۔ دورانیہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے، کمرشل بریک زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ کھل کے تو بات نہیں ہو سکتی، نہیں تو پروفیسر ظہیر احمد انجلا صاحب آپ لوگوں کو زیادہ قائد اعظم کے بارے میں بتا سکتے، تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا۔ اسی کے ساتھ میں جو ہے پروفیسر ظہیر احمد انجلا صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، انہوں نے وقت نکالا اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ پروگرام فلیش پوائنٹ کے ساتھ ریڈیو آواز FM 107 سے ملک رؤوف زبیر کو اجازت ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔